در حقیقت انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو جنت میں پہلے بھیجا تھا، اس کے بعد آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد جب اگر آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو یہ جنت میں داخل ہوگا، ورنہ یہ سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ انسان اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آیا ہے، آزمائش کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے یہاں انسان کو اس کے اعمال کے بارے میں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، بالکل آزاد۔ اچھا کرے گا تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا، برا کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اس معاملے میں انسان کو کسی طرح کا مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح اور دوسری مخلوق ہے، دوسرے جاندار ہے، بندر ہے، گائے بیل بھینس ہے، شیر ہے، اڑنے والے پرندے ہیں، چلنے والے جانور ہے، اسی طرح انسان بھی یہاں کے ایک مخلوق ہے، پیدا ہو رہی ہے، مر رہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انسان اس دنیا کی اس گرہ کا جیو نہیں ہے، اس گرہ کا جاندار نہیں ہے۔ اس کو جنت سے لایا گیا ہے، کسی اور گرہ کا ہے، یہ جنت کا ہے۔ جنت سے اللہ نے اور اس کو بنانے والے نے دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی چلتا رہے گا، خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود مر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ انسان اصل میں پہلے بندر تھا، پھر بندر نے ترقی کر کے انسان کی صورت اختیار کر لی، وہ انسان بن گیا ہے۔ یہ پہلے کوئی اور جیو تھا، کوئی اور جاندار تھا، پھر ترقی کر کے ترقی مراحل گزرے اور وقت گزرتا گیا تو اس نے انسان کا روپ دھار لیا ہے۔ یہ کتنی بے وقوفوں والی سوچ ہے، بالکل بے وقوفوں والی، دماغ میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ خود سوچیں، اگر انسان پہلے کوئی اور مخلوق تھا، یا انسان اس گرہ کا ہے، یا انسان پہلے بندر تھا، تو اس کا مزاج دوسرے جانوروں جیسا ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن دوسرے جیو کی طرح ہونا چاہیے۔ لیکن سارے جیو، سارے جاندار، ساری مخلوقات دنیا کی ایک طرف اور انسان ایک طرف، دنیا کی دیگر مخلوقات کا اور جیو کا مزاج الگ ہے اور انسان کا مزاج الگ ہے۔ آپ خود غور کریں، کسی بھی جانور کو، چاہے وہ بندر ہو، گائے بیل بھینس ہو، ہاتھی ہو، شیر ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، اڑنے والا ہو یا زمین پر چلنے والا ہو، کسی بھی جانور کو سردی کا موسم بھی سوٹ آتا ہے اور گرمی کا موسم بھی سوٹ آتا ہے، اس کے مزاج سے ملتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کسی بندر کو کہ جینس میں گھوم رہا ہے، سردیوں کے کپڑوں میں گھوم رہا ہے۔ نہ وہ سردی کے کپڑے پہنتا ہے، نہ وہ گرمی کے کپڑے پہنتا ہے۔ نہ شیر کو آپ نے ٹوپا اوڑھے ہوئے دیکھا ہوگا کہ شیر کو سردی زیادہ لگ رہی ہے اس لیے اس نے ٹوپا اوڑھ لیا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا کوٹ پتلون پہنے ہوئے، جینس اور کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، کوئی کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، یا کوئی گرمی سردی کا۔ ان کو اس گرہ کا ہر موسم سوٹ آتا ہے، اس گرہ کا اس کو، اور اس دھرتی کی، اس زمین کی جو بھی حالت ہوتی ہے اس کو سردی بھی سوٹ آتی ہے اور گرمی بھی سوٹ آتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لیکن انسان کو نہ سردی سوٹ آتی ہے نہ گرمی سوٹ آتی ہے۔ اس کو سردی برداشت کرنے کے لیے سردی کے کپڑے چاہیے اور گرمی کو برداشت کرنے کے لیے گرمی کے کپڑے چاہیے۔ اس کا مزاج یہاں سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جانور کہیں پر بھی سو جاتا ہے، وہ زمین پر بھی سو جاتا ہے اور گھونسلے میں بھی سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، لیکن انسان اس کو نرم نازک بستر چاہیے اس کو آرام کرنے کے لیے۔ اس کو پتھروں پر نیند ہی نہیں آتی۔ کبھی اتفاق سے کوئی سو جاتا ہے تو سو تو جاتا ہے، لیکن وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ انسان کو سکون کی نیند لینے کے لیے خاص بستر اور فرنیچر چاہیے ہوتا ہے، لیکن جانوروں کو ایسا نہیں چاہیے۔
اسی طرح اگر دوسرے جو جیو جاتی ہے، جو جاندار ہے، جانور ہے، وہ اگر کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، تو نیچرل اور قدرتی طور پر جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، اور ان کو وہ اچھا لگتا ہے، وہ اس کو کھانے سے بیمار بھی نہیں ہوتے، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ بندر کو دیکھ لیجئے، کچھ بھی کھا لیتا ہے، ہاتھی کو دیکھ لیجئے، وہ ایسے ہی سبزیوں کو کھا لے گا، اس میں مسالے وغیرہ ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ لیکن آپ انسان کو دیکھیں، بہت کم چیزیں وہ ڈائریکٹلی اور نیچرل اور قدرتی کھاتا ہے۔ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے، اس کو کھانا بنانے کے لیے، اس کو غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں مسالے وغیرہ لگا کر پھر اس کو اپنے مزاج کے موافق کرتا ہے۔ شیر گوشت کھا لیتا ہے ایسے ہی، نہ اس کو مسالے کی ضرورت، نہ گھی کی ضرورت ہے، نہ اس میں مسالے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ آگ جلانے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ اس کو فرائی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انسان اس کو مسالے لگا کر، فرائی کر کے، تیل میں ڈال کر، آگ میں بھون کر تب کھاتا ہے، ڈائریکٹلی اس سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ تو اتنا فرق کیوں آ رہا ہے یہ؟ اگر یہاں اس گرہ کی، اس دنیا کی، اس زمین کی ہر چیز جانوروں کو سوٹ آ رہی ہے، وہ ڈائریکٹلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو سوٹ نہیں آ رہی ہے۔ یہاں کا موسم انسان کو سوٹ نہیں آ رہا، یہاں کی کھانے پینے کی چیزیں ڈائریکٹلی اس کو سوٹ نہیں آتی ہے، اس کے مزاج کے موافق نہیں ہوتی ہے، اس کے رہنے سہنے کا جو طور طریقہ ہے وہ دوسرے جیو جاتی سے ہٹ کر ہے، دوسرے جاندار سے ہٹ کر ہے۔ تو اگر انسان اسی دھرتی کا ہے تو اس کا مزاج بھی دوسرے جانداروں کی طرح، دوسرے جیو کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر انسان پہلے بندر تھا تو اس کا مزاج بھی بندروں جیسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان اس گرہ کا نہیں ہے، اس دھرتی کا نہیں ہے، بلکہ کسی اور گرہ کا ہے۔ کس گرہ کا ہے؟ یہ اللہ نے اور انسانوں کو پیدا کرنے والے، اس زمین کو پیدا کرنے والے، اس دھرتی کو پیدا کرنے والے خالق کائنات نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے۔ وہ اس زمین کا نہیں ہے، وہ اس کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، جنت کے لیے بنایا گیا تھا۔ لہٰذا یہ ذہن سے نکال دیں کس طرح کی سوچ ہے، ذرا عقل سے کام لے، دماغ سے کام لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے زمانے میں، کسی زمانے میں ڈائناسور یا بندر تھا؟ یہ تو بالکل سمجھ سے الگ بات ہے۔